السلام علیکم اینڈ جے علی مدد. میں ہوں فاطمہ. آپ سن رہے ہیں اسماعیلی تاریخ. جیسے کہ پچھلی نشست میں پروگرام میں حاضر نہیں تھی، آج پوڈ کاسٹ کی ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں اور میرے ساتھ ساتھ نشست پر بیٹھے ہوئے ہیں امان ساگر صاحب، ایک اعلیٰ درجے کے اسٹوڈنٹ بھی اور تاریخ پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. جی امان ساگر صاحب. اپنے پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کرنے کے لیے شکریہ فاطمہ. جب بھی یہ اپنا پروگرام میں آتا ہوں پرمسرت، خوشی اور اطمینان سا محسوس ہوتا ہے. جی امان ساگر صاحب، علامہ نصیر الدین ہنزائی کے بارے میں کچھ بتائیں. ان کی ساری زندگی امام زمان علیہ السلام کی تعریفیں لکھتے لکھتے گزر گئی. کیا مواد ہے آپ کے پاس ان کے بارے میں؟ جی فاطمہ، علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی اسماعیلی مکتب فکر سے وابستہ علم و عرفان کے علوم پر کام کرنے والے مشہور عالم، شاعر اور مفکر تھے. علامہ نصیر الدین بزرگوار کو کچھ لوگوں کی وجہ سے بلا وجہ بدنام کیا گیا. یہ بات اسماعیلیوں کو بھی سمجھ نہیں آتی. 100 کتابوں کے مصنف، شاعر اور ادیب کو زمانے نے اتنا بدنام کیا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اسماعیلی جماعت کو توڑنے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہے. علامہ بزرگوار امام زمانے کے بہترین دائی اور فدائی تھے. جس طرح تمام اسماعیلی عالموں پر لیبل لگا کر بدنام کیا جاتا رہا، جدید دور میں بھی لوگوں نے اسماعیلی علموں کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. واہ، بہت خوب. ان کے زیادہ تر تحریروں میں سب سے زیادہ کون سی چیز لطیف نظر آتی ہے؟ ان کی اکثر تحریریں مخصوص اسماعیلی تناظر، خصوصاً نظاری اسماعیلی فکر میں امام شناسی یعنی امام کی پہچان، صفات، مقام اور کارکردگی پر مرکوز ہیں. اہم نکات پیش کیے جاتے ہیں کہ علامہ ہنزائی نے امام شناسی کے موضوع پر کس طرح فکر کی اور ان کی مؤلفات میں کون سی آیات اور دلائل پیش کیے گئے. امام شناسی کے بارے میں علامہ نصیر الدین ہنزائی کا نقطۂ نظر کیا تھا؟ امام منصوص ہونا اور تسلسل امامت. ہنزائی اس بات کو بہت زور دیتے ہیں کہ امامت کا سلسلہ نسلی طور پر علی علیہ السلام سے منسلک ہونا ضروری ہے، یعنی ائمہ کو علی سے اور ہر امام کو اس سے قبل کے امام نے منسوب کرنا چاہیے. دوسرا، امام کی پہچان یعنی شناخت دین کا مرکز ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کا ایمان اس بات پر منحصر ہے کہ وہ امام حاضر کو پہچانے، یعنی جس کی تشریح، رہنمائی اور علم کی روشنی سے انسان دین کی حقائق تک پہنچتا ہے. زبردست. امان ساگر، انہوں نے قرآنی آیتوں اور حدیثوں کا بھی حوالے دیے ہیں یا نہیں؟ وہ اپنی کتاب امام شناسی میں قرآن اور احادیث سے متعدد دلائل پیش کرتے ہیں کہ امام کی پہچان لازمی ہے اور وہ دین کا محافظ ہے. انہوں نے تقریباً 12 آیات کا حوالہ دیا ہے جو امام کے لفظ یا اس کے مفہوم کی طرف اشارہ کرتی ہیں. مثال کے طور پر وہ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے امام کے لفظ کو مختلف مواقع پر استعمال کیا ہے، اور وہ دلائل نکالتے ہیں کہ ان آیات کا اصل مفہوم قائد و رہنما یعنی امام زمانہ کی طرف ہے. اوہ، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ. اچھا، تو پھر امام کے شناخت کے شرائط کیا ہیں پھر؟ انہوں نے امام کی شناخت کے لیے چند شرائط بیان کی ہیں، جیسے ایمان، محبت، معرفت، پیروی، امام کی جمال و کمال کی قدر اور اس کی تشریح و روحانی رہنمائی کو قبول کرنا. ارے واہ، یہ تو بہت مفید ہے، معلومات بہت عمدہ ہے. اچھا امان ساگر، وہ آیات ہمیں بتا سکتے ہو جن کی علامہ بزرگوار نے شناخت کی ہو؟ رہنمائی فرمائیں تھوڑا سا. آیت ہدا، بقرہ 1-8. اے ہمارے رب، ہمیں کو ایسا نشان دے کہ ہم تیرا راستہ پہچان لیں. اور آیت ان اللہ هو الولی، مثلاً البقرہ میں 256 میں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اور مزید، اور آیت الامامہ وکنتم اشہدتم اذ حضر یعقوب الموتى، بقرہ 134. بعض شیعہ علماء اس کو امامیت سے منسلک کرتے ہیں. اور آیت الذی یدعونہ الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، آل عمران 110، اور دیگر ایسی آیت جن میں قائد، ولی، امام وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں. ان آیات کی تشریح اس طرز پر کی جاتی ہے کہ ان میں چھپا ہوا مفہوم صرف لفظی معنی نہیں بلکہ امام کی رہبری کو ظاہر کرنا ہے. ماشاءاللہ، بہت عمدہ. اچھا ساگر صاحب، علامہ صاحب نے امام شناسی کے بارے میں اور کیا کچھ تحریر کیے ہیں اپنی کتابوں میں؟ امام شنانی کی مناظر کا گہرائی میں آخری تجزیہ،
علامہ نصیرالدین نصیر ہنزائی کی فکر میں صراط مستقیم کی چاروں منازل شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، جہاں ہر قدم نور امامت میں تحلیل ہونے کا ایک لازمی مرحلہ ہے۔ یہ صرف اخلاقیات یا عبادات نہیں بلکہ کائنات کی روحانی نظام کو سمجھنے کا عمل ہے۔ ارے واہ، یہ تو ایک گہرا موضوع جو تصوف سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اصل میں تصوف بھی اسماعیلی فکر کی ہی ایک ایجاد کردہ مثال ہے۔ تصوف بھی اسماعیلی عقیدے کا ماخذ ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے ذرا۔ شریعت زمانہ تنزیل اور جسمانی حدود کا تعین۔ شریعت کا تعلق زمانہ تنزیل سے ہے، یعنی کہ وحی کے ظاہری نزول سے، جہاں پر زیادہ تر زور ظاہری امور پر ہوتا ہے۔ کائناتی نظام شریعت حدود جسمانی کے اندر رہ کر کام کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ دنیا کی تاریکی اور ظلمت کفر کو ختم کرنے کے لیے ایک ضروری ڈھانچہ فراہم کرتی ہے۔ روحانی خوراک کا معیار اس منزل پر مومن کو سکھایا جاتا ہے کہ جس طرح جسمانی روحیں نباتی اور حیوانی مادی غذا کے بغیر داخل نہیں ہو سکتیں، اسی طرح باطنی روحیں انسانی اور قدسی کے لیے علم و حکمت کی روحانی غذا ضروری ہے۔ عقیدے کی پختگی یہ وہ مقام ہے جہاں پر جاہلانہ موت سے بچنے کے لیے امام کی ولایت کا یقینی علم قلب میں راسخ کیا جاتا ہے، جس کے بغیر جہالت اور دوزخ سے نجات ممکن نہیں۔ بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ جب انسان علم اور عقل امام سے تدبر قرآنی آیات اور غور و فکر کرتا ہے تو اس کو شریعت سے نکل کر طریقت کے سفر پر نکلتا ہے۔ جب طریقت پر پہنچ جاتا ہے مطالعہ کر کے تو علم سے مستفید ہو کر انسان کی روح جب ترقی کرتی ہے تو امام شناسی آ جاتی ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ جی فاطمہ، بالکل صحیح فرما رہی ہو، ایسا ہی ہے۔ طریقت زمانہ تعبیل کی تیاری اور تزکیہ نفس کا معجزہ۔ طریقت کا تعلق زمانہ تعبیل یعنی وحی کی باطنی تفسیر کے قریب پہنچنے سے ہے۔ کائناتی نظام۔ طریقت نفس کل کی منزل ہے، جہاں نفسانی خواہشات اور خودی کی دیوار کو ختم کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ ذکر و عبادت اور مجاہدہ کے ذریعے روح کا مرکزی ذرہ خدا کے نور میں تحلیل ہوتا ہے، جسے تحلیل نفس کہتے ہیں۔ یہ عمل ہی صراط مستقیم پر چلنے کی طاقت دیتا ہے۔ روحانی دروازہ، یہ وہ منزل ہے جہاں روح انسانی اور روح قدسی کے داخلے کے لیے دل و دماغ کے گوشے ہوش یعنی باطنی کان کھولے جاتے ہیں۔ مادی غذا کے راستے ناف یا منہ سے ہٹ کر اب روحانی غذا کا راستہ کان یا گوشے ہوش اختیار کیا جاتا ہے۔ عشق کی بنیاد، یہ محبت کا درجہ ہے جو مومن کو امام کی فرما برداری میں کمال کی طرف لے جاتا ہے۔ زبردست سحرنلیز، بہت عمدہ اور لطیف۔ اچھا، طریقت سے آگے کون سا درجہ آتا ہے؟ حقیقت نور امامت کا مشاہدہ اور عقل کل کا سایہ۔ حقیقت نورانیت کے دروازے پر کھڑے ہونے کا مقام ہے، جہاں باطنی حقائق کھلتے ہیں۔ کائناتی نظام، یہ نور علی یعنی نفس کل کی منزل ہے، جو نور محمد یعنی عقل کل کے سائے میں ہے۔ یہ چاند کی طرح ہے جو اپنی روشنی سورج یعنی معرفت سے حاصل کرتا ہے۔ یہاں سے مومن کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ ظاہری کائنات کا نور یعنی سورج باطنی عالم کے نور کی ایک مثال ہے۔ یقینی دیدار، یہ عین الیقین کی منزل ہے۔ مومن اپنے دیدہ باطن سے یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ ساری کائنات و موجودات امام مبین کے نور میں گھری ہوئی اور محدود ہیں۔ اس کے کامل، یہ وہ آخری درجہ ہے جہاں امام کی ظاہری اور باطنی خوبیاں واضح طور پر نظر آتی ہیں، جس سے عشق حقیقی پیدا ہوتا ہے۔ واہ، زبردست۔ حقیقت سے آگے اور کون سا درجہ آتا ہے؟ معرفت نور مطلق میں فنا اور ابدی زندگی کا آغاز۔ معرفت کمال ولایت، کائناتی وحدت اور فنا کا آخری درجہ ہے۔ روحانی معراج، معرفت روح قدسی یعنی بلدتن طیباتن ہے، جو امام کی مبارک روح ہے۔ یہ وہ روحانی تجربہ ہے جہاں مومن کی خودی امام کے نور میں اس طرح فنا ہوتی ہے جیسے کوئلے کی سیاہی انگارے کے درمیان کھو جائے۔ یہ حق الیقین کی انتہا ہے۔ کائناتی وحدت، یہاں مومن یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ نور امامت ہی نور الہی ہے، اور امام کی ذات میں ہی تمام روحانی اور عقلی چیزیں یعنی عقل، نفس، ملائکہ، زمانہ مجموع ہیں، یعنی وقل اللہ شعین احسینہ فی امام مبین کا عملی مشاہدہ ہوتا ہے۔ ابدی زندگی، معرفت کے بعد انسان جہالت کی موت سے نکل کر علم و حکمت کی روح میں زندہ ہو جاتا ہے اور دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خدا شناسی مکمل ہو جاتی ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ سحر انگیز گفتگو تھی۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں علامہ نصیر الدین ہنزائی صاحب کی شاعری اور خط و کتابت کے تناظر میں امام شناسی، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے روحانی درجات کے بارے میں بہت عمدہ گفتگو ہوئی۔ امید ہے آج کی نشست آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ایک اچھا سا کامنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ اپنا ملک اور اپنا شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل اسماعیلی تاریخ میں نئے ہوں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں، لائک شیئر کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ اگلے پوڈ کاسٹ کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔